إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤخر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم چند وہ اخلاق جس کو اخلاق رذیلہ بولتے ہیں، یعنی بد اخلاقیاں، اخلاق رذیلہ جو ہمارے ماحول میں چند بہت عام ہو چکی ہے، خصوصی طور پر ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی، جو بہت کامن چل رہا ہے ان کے اندر، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اس مختصر سے وقت میں۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ہم دیکھیں گے وہ ہے بے ادبی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے، چھوٹے بڑے، پڑھے لکھے ان پڑھ، گھر میں رہنے والی خواتین، اسکول کالج جانے والے بچے، ہائر لرننگ والے، سب اس کے شکار ہیں۔ بے ادبی، نہ ٹیچروں کا ادب ہے، نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ چھوٹوں پر آپ رحم کرتے ہیں، ان پہ شفقت کرتے ہیں، نہ آپس میں فرینڈز ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، گروپ بنا لیے، کوئی مسلمان کا احترام آپس میں نہیں ہے۔ اس کو ہم بلا چکے کہ اکرام المسلم بھی ہوتا ہے، یعنی مسلمان کا اکرام کرنا، کہ وہ مومن کلمہ پڑھا ہے اس کا ادب کرنا ہے آپ کو۔ ہمارے پاس ہم پورا مکس ہو گئے غیروں میں، جیسی وہ ٹی وی پہ ماڈل اور ایکٹر اور ایکٹریس جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم نے اپنی زندگی بالکل ویسے ہی اپنا لی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ایسے رہیں گے تو ہم کامیاب ہیں، ایسا اگر بنیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دینے والا ہے۔ یہ اپنے خوابوں اور خیالوں سے آپ نکال دیجیے بات۔ آپ جن کی زندگیوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں نا کہ اس کی طرح مجھے جلنا کوڑنا ہے، اس کے جیسا مجھے گروپ بنانا ہے، اس کے جیسا مجھے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے، غصے کو مجھے اس کی طرح اس کا انسلٹ کرنا ہے، اس کا مذاق بنانا ہے، میرا گروپ سب سے اچھا، ان کا کمتر، میرا بڑھتر۔ اور یہ جو ہم نے چیزوں کو اپنا لیا ہے نا، کہ بے ادبی بد اخلاقی ہمارے اندر کیسے آئی؟ کیونکہ ہم دین اسلام کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ باپ بیٹھ کر گھر میں بچیوں کو اور بچوں کو پڑھاتا نہیں ہے کہ یہ دین ہے، یہ ہماری سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو یہ بے ادبی اور بد اخلاقی کو ہم کو دور کرنا پڑے گا۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی خطبے میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی عزت اور ادب نہ کرے، ویأمر بالمعروف، اور جو نیکی کی تلقین نہیں کرتا، وینہا عن المنکر، اور جو برائی سے نہیں روکتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم نے درس رکھا کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی بات بتائے اور برائی سے روکے، ورنہ میرا بھی شمار انہی میں سے ہو جائے گا نا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں آپ کو نہ روکوں اچھی چیزوں بری چیزوں سے اور اچھی چیزوں کا حکم نہ دوں تو میں بھی ان میں شامل ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ اپنے آپ کو کدھر پاتے ہیں؟ کیا آپ چھوٹوں پہ رحم اور شفقت کرتے ہیں؟ کوئی چھوٹے سے کچھ ہو جائے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ سوچئے، جو آپ کے جونیئر سے چھوٹے بہن بھائی ہے، محلے والے ہیں، کوئی بھی رہنے دو، چچیرے بھائی، خلیرے بھائی، کزن برادر سسٹرز ہیں آپ کے، کیا ان کے ساتھ آپ کا شفقت کا معاملہ ہے؟ ان کی غلطی کرنے پر کیا ان کو آپ معاف کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں مطلب آپ کا شفقت کا معاملہ نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس بڑوں کا ادب ہے؟ بڑے بہن بھائیوں کا ادب ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا ادب ہے؟ ذرا چیک کیجئے اپنے آپ کو۔ ٹیچرز کا ادب ہے آپ کے پاس؟
آپ کے سینئرز جو آپ کی کلاس میں رہتے ہیں، اسکول کالج میں رہتے ہیں، کیا ان کا ادب ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ سوچئے کیا ہم اس امت میں سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ عقل میں کس کے بیٹھیں گی بات؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، یہ کس کو بات سمجھ میں آئیں گی؟ کون اس کو سیریس لے گا؟ جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ان کا ڈر اپنے دل میں ہے، اور وہ واقعی میں اس کی عزت کرتے اور ایمان لاتے ہیں جو کتاب اتری ہے اس کے اوپر. ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی رہیں گے، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکالیں گے، بولیں گے یہ کیا، یہ تو بولتے رہتے ہیں. اپنے تھوڑی چینج ہونے کا، اپنے کو تھوڑی چینج ہونے کا. ہم تھوڑی ڈرتے اللہ سے، ہم کو تھوڑی محبت ہے رسول سے. یہ رسول بول رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب غور کیجئے ہمارا ادب کا معاملہ کیا ہے اور شفقت کا معاملہ کیا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ ہم اس سے پہلے سورہ حجرات میں لے چکے ہیں، تو اس لیے میں مختصر آپ کو بیان کروں گا. یہ اخلاق رذیلہ، یہ برائیاں ہمارے اندر عام ہیں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بدگمانی سے بچو، پرہیز کرو. اور بدگمانیاں کیا ہے؟ گناہ ہیں. دوسروں کے ٹوہمے نہ لگو، کون کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ کیوں ایسا، یہ اس کے پاس کیوں بیٹھا، اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا. ٹوہمے مت لگو اس کی زندگی، وہ دیکھے گا. آپ صرف دیکھ لو کوئی برا کام کر رہا ہے تو روک دو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، اس تک پہنچانا چاہیے، پہنچا دو اور اپنا کام کرو. ٹوہمے نہ لگو. کیا تم میں سے کوئی اپنے اور غیبت نہ کرو. غیبت یہ تو ایک دم عام ہے. دوست میں نے تو غیبت ٹرائنگل بن گیا پورا. میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے، ٹرائنگل بن گیا غیبت. اے اور بی دونوں ملتے سی کی برائی کرتے، یہ سی ہے. یہ بی جاتا، اے اور سی ملتے بی کی برائی کرتے. معلوم آپ کو؟ اے جاتا، اے اور سی ملتے اور برائی کرتے. اے اور بی ملتے اور کیا بولتے ہیں؟ سی ایسی سے وہ بہت ہی گائے ہوا ہے، اور ایسا ہے اس کا، تو میں سناتا تمہارے کو قصے. اے بولتا ارے میں تو بہت اچھا سمجھتا، تو بی بولتا ارے میں بتاتا تمہارے کو وہ کیا ہے. یہ غیبت ہے، اس میں ہے برائی ہے پھر بھی. اچھا یہ چلے گئے دونوں، جناب اے چلے گئے، سی آ گئے. سی بی کو بولتے کیا بول رہا تھا وہ؟ اے، ارے بہت ہی گئے ہوا ہے وہ تو، کیا کس کے بارے میں کیا نہیں بولتا ہو. یہ دونوں جو ابھی پکے دوست تھے نا، اب یہ آپس میں ان کا چل رہا. ٹھیک ہے. اب جناب بی چلے گئے، اے اور سی ملے. کیا ہو گیا؟ کیا بول رہا تھا وہ؟ ارے کیا قصے اس کے تم کو بتاؤں گا تو اب جان دو، اب رہن دو بول کے بولتے جاتا. اور کیسے بولتا معلوم؟ توبہ کر کے بولنا. توبہ کیوں کر رہا؟ بول رہا کہ پھر توبہ کر رہا تو توبہ کر کے بول بھی دیتا ہو. ٹرائنگل ہے غیبتوں کا اپنے پاس. پرانے زمانے میں تو بھی غیبت پیور ہوتی تھی، اے اور بھی پکے مل کر غیبت کرتے تھے سی کی. سمجھا کیا مطلب؟ وہ سی سے نہیں ملتے تھے. اب تو ٹرائنگل ہے، ٹرائنگل. یہ اس کے بارے میں، یہ اس کے بارے میں، یہ اس کے بارے میں، سب ایک دوسرے کے بارے میں. مطلب منافقت کے ایک دم نیچے لیول پر چلے گئے ہم لوگ. یہ غیبت کی برائیاں ہمارے اندر ہیں. چلیے جھوٹ کے بارے میں دیکھیے سورہ مومن آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والے بڑے جھوٹے کو راہ حق نہیں دکھاتا. جو بہت کثرت سے جھوٹا ہے نا، اللہ اس کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا. جھوٹے لوگوں کو اللہ صحیح راستہ نہیں دکھاتا. کیا آپ بولیے آپ ہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہم ان لوگوں میں، ان جھوٹ بولنے والوں میں؟ آپ دیکھیے نا، آپ کس سے جھوٹ نہیں بولتے؟ آپ ماں باپ سے جھوٹ بولتے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، اس دنیا میں لے کر آپ کو اللہ نے جن کے ذریعے آپ کو بھیجا. آپ ان سے جھوٹ بولتے ہیں اور کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں. بہت عام ہے ماں باپ سے جھوٹ بولنا. جاتے کہیں دور اور بولتے میں یہیں تھا. فلاں فرینڈ سے آپ کو ملنے کے لیے منع کیا، نہیں ملے، لیکن آپ ملے کیونکہ دوستی اہم ہے. قیامت کی نشانی ہے نا، ماں باپ کو دور کیا جائے گا، دوستوں کو قریب کیا جائے گا. ماں باپ دنیا میں جنہوں نے آپ کو لے کر، آپ ان سے جھوٹ بول سکتے، دنیا میں آپ سب سے جھوٹ بول سکتے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو ایسے. جو والدین کو دھوکہ دیتا ہے، اب یہ بچے والدین کو دھوکہ نہیں دے رہے تو کیا کر رہے؟ یہ بھی تو جھوٹ ہے نا. ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، یہ چیٹنگ کر رہے ہیں لڑکے لڑکی آپس میں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، یہ دوستیاں کر کے کالج میں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، اسکول میں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. دین اسلام نے آپ کو کس لیے باہر آزادی دی؟ کس لیے آپ کو اجازت دی پڑھنے کے لیے کہ علم کا حاصل کرنا دونوں پہ فرض ہے، مرد عورت. اس دین نے آپ کو اجازت دی، اس دین کو آپ نے دھوکہ دیا، اس کے ساتھ جھوٹ کیا آپ نے. ماں باپ کو جھوٹ بولتے ہیں.
सहेलियां आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, टीचर से आप झूठ बोलते हैं, लड़ाई हो जाती है, झूठ बोलते हैं हमने नहीं की, गलती करते हैं, एक करता है टीचर को कुछ जो है कमेंट पास करता है, बोलता है मैंने नहीं बोला है, झूठ बोलता है और वो समझ रहा है झूठ है ही नहीं, असल में हमने इतना झूठ बोला है कि हमको झूठ झूठ ही नहीं लगता है, लेकिन ये लिखने वाला लिख रहा है झूठ। तो ये सबसे बुरा अखलाक हमारे पास है, झूठ बोलना। अल्लाह के रसूल सब टेक लगा कर बैठे थे, एक सहाबी आया और कहा अल्लाह के रसूल क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है, कमजोर? अल्लाह के रसूल फरमाया हाँ कुछ लोग कमजोर दिल हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। क्या पूछा मोमिन कंजूस हो सकता है, कंजूस पैसे नहीं निकालता है? अल्लाह के रसूल फरमाया कुछ लोग रह सकते हैं कंजूस, जल्दी से जेब में से निकालते नहीं कुछ। क्या फरमाया मोमिन झूठा हो सकता है? अल्लाह के रसूल टेक लगा कर बैठे थे, उठकर बैठ गए, कहा मोमिन झूठा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास तो सब झूठे हैं, माँ बाप के साथ झूठ, टीचर के साथ झूठ, क्लासमेट्स के साथ झूठ, मोहल्ले में झूठ, हर एक से झूठ, बीवी शौहर से झूठ, शौहर बीवी से झूठ, माँ बाप बच्चों से झूठ, बच्चे माँ बाप से झूठ, हर कोई झूठ बोल रहा है। जरा भी झूठ की अहमियत नहीं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाह झूठों को रास्ता नहीं दिखाता। हदीस इस तरह से है एक कि हजरत जो है एक सहाबी कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद माविया बिन हैदा क़शीरी रज़ी अल्लाह से रिवायत किया है, कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप इरशाद फरमाते थे हलाकत है इसके लिए जो इस गज़ से झूठ बोले कि इससे लोग हंसे, हलाकत है इसके लिए कि हलाकत है इसके लिए हलाकत है। जो आदमी इसलिए झूठ बोले, अल्लाह के रसूल फरमाया कि लोग हंसे, लोगों को हंसाने के लिए जो झूठ बोलता है वो हलाक हो गया, शख्स बर्बाद हो गया। अपने पास चल रहा है ना स्टैंड अप कॉमेडी, कुछ भी झूठ बकते उसमें, और हम शौक से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है, 90% बातें उनकी झूठ पर मबनी होती हैं, जोक्स जो आते हैं झूठ पर मबनी होते हैं। लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलना, अल्लाह के सुने लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, और जो लोगों को फंसाने के लिए झूठ बोले वो तो कितना बड़ा खतरनाक झूठ होगा, आप खुद समझ जाइए। उसकी हैयत को आप समझ सकते हैं, उसकी अहमियत को आप समझ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक बड़ी मसला, एक बड़ी अखलाकी बुराई अंदर है हमारे, वो है ऐब तलाश करना। जो इससे पहले मैंने सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में इसको जो है लिया यहाँ पर, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गोश्त खाने के बराबर है, कुरान ने भी इसको नकल किया, अपने भाई की ग़ीबत करना गोश्त खाने के बराबर है, उसका ऐब निकालना। ये गोश्त किसका गोश्त? मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर। आप में से आप बताइए कि किसने आज तक अपनी लाइफ में किसी का ऐब नहीं टटोला? गलती से भी आपके किसी रिश्तेदार ने किसी दूसरे की तारीफ कर दी, अरे वो तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे उनके बारे में क्या, हमसे पूछो। किससे? हमसे। मतलब समझ रहे आप, हम मतलब गीबत एक्सपर्ट, हमसे पूछो। अब अपनी लाइफ में जो तो यही बोलना पड़ेगा ना, मतलब वो बताना चाहता है कि मुझे कितना मार्केट का नॉलेज रहता बाहर, हमसे पूछो। मतलब हम गीबत एक्सपर्ट है, हम कुरान के खिलाफ जाने वाले लोग हैं, हमसे पूछो। जबकि ना सामने वाले ने जानना चाहा, ना उसने कुछ पूछा, आप खामखा अपने भाई की गीबत कर रहे हो सकता है उसने तौबा कर लिया और सुधर गया हो। हाँ, कब किसी की आप गीबत बयान करेंगे? अगर किसी को उसके शर से आपको बचाना हो तो। पैसा लेता है, खा लेता है, डुबा देता है, तो ऐसे आदमी की गीबत आप कर सकते हैं कि अरे भाई उसको पैसा मत दो, वो धोखेबाज आदमी है, दूसरे मुसलमान को बचाने के। ये तो खामखा वो ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा करती है। औरतों में आम है, बहुत आम, जेंट्स में, लड़कों में भी, मर्दों में भी है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादातर औरतों में ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो ये अखलाकी बहुत बड़ी बुराई है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, और गीबत करने वाले की सज़ा बहुत ख़तरनाक है, उनको रुस्वा करने वाला अज़ाब है क़यामत के दिन। चलिए, घमंड, सूरह हदीद आयत नंबर 20, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम सब जान लो कि बेशक दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है, ख़त्म होने वाली है, ज़ेब व ज़ीनत है, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना, माल व दौलत और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ना। इसकी मिसाल उस बारिश की है जिसे उगने वाला पौधा काफिरों को खुश कर देता है, काफिर इनकार करने वाले, उनको खुश कर देता है, फिर वो खुश्क हो जाता है, फिर जर्द हो जाता है, फिर रेजा रेजा हो जाता है, और आखिरत में बुरों के लिए सख्त अजाब है और अच्छों के लिए मग़फ़िरत है, खुशनुदी है, और दुनिया की ज़िंदगी महज धोखे का सामान है। इंसान
کیا میں تکبر کرتا ہے؟ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی کھیل تماشا. کیا فرمایا؟ فقر. کیا ہے فقر؟ گھمنڈ، مال اور دولت، اولاد اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہ. اس میں انسان گھمنڈ کرتا ہے. میرے پاس بڑا گھر ہے، خود کا گھر ہے، جس کے پاس نہیں ہے میں اس کے اوپر کیا کر رہا ہوں؟ گھمنڈ کر رہا ہوں، اس کو دکھا رہا ہوں اپنا گھمنڈ. کسی کو اولاد نہیں ہے، ہم کو بہت ساری اولاد ہے، ہم اس پہ گھمنڈ کر رہے ہیں. کسی کے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس خوب مال ہے، ہم اس پہ گھمنڈ کر رہے ہیں. کسی کے پاس خوبصورتی ہے، وہ اس پر گھمنڈ کرتا ہے. کسی کے پاس طاقت دی اللہ نے، اسٹرینتھ ہے، وہ اس پہ گھمنڈ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کی مثال کیسی ہے؟ کھیتی کی طرح ہے. پانی گرتا ہے، سبزہ اگتا ہے، کچھ دن رہتا ہے، بعد میں سوکھ جاتا ہے. کسان اس کو کاٹے یا نہ کاٹے، سوکھ جاتا ہے، چورا ہو جاتا ہے، ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں. تو کہا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا، یہ وقتی ہے، پوری دنیا کی چیزیں. تو اس پر گھمنڈ کس بات کا؟ کتنے دن زندہ رہو گے؟ خوبصورتی کتنے دن رہنے والی ہے؟ آپ کا رنگ کتنے دن رہنے والا ہے؟ جب دفن کیا جائے گا نا، ایک خوبصورت انسان کو اور ایک بدصورت انسان کو، ایک گورے کو اور ایک کالے کو، ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا اندر سے. ایک مالدار کو، ایک غریب کو، ایک بادشاہ کو اور ایک غلام کو جب گاڑ دیا جائے گا زمین میں، موت کے بعد جب نکالا جائے گا تو کیا نکلنے والی ہے؟ صرف ہڈیاں. اب وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن صرف اپنے عمل لے کر اٹھنے والا ہے، اور باقی کوئی چیز اس کے کام نہیں آئیں گی. تو گھمنڈ اور تکبر یہ ایک بہت بڑی ہمارے اندر جو ہے اخلاقی برائی ہے. گھمنڈ اور تکبر ایسا ہے کہ آج کل تو کچھ لوگ ایسی چیزوں پہ بھی گھمنڈ کرتے ہیں جو گھمنڈ کی چیزیں بھی نہیں ہیں. بڑی عجیب بات ہے. ہم، آپ کون؟ بس ہم ہیں. میرے کو گھورا اس نے، تو آپ کون ہیں؟ مطلب آپ کو گھورا بولے تو آپ کون ہیں؟ کہاں پریسیڈنٹ ہے کہیں کیا آپ؟ نہیں، ہم کو گھور رہا ہو، اپنے کو. ہم کیا ایسے ویسے دکھ رہے کیا؟ تو آپ ہے کون؟ یہ گھمنڈ. یہ تک مطلب جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی گھمنڈ کر رہا ہے. جس کے پاس ہے اس کے لیے یہاں پر ذکر چل رہا ہے کہ غلط ہے. اب جس کے پاس، جیسے حدیث میں ہے نا، وہ جہنم میں جانے والوں کی لسٹ میں وہ بھی ہے، گھمنڈی فقیر، تکبر کرنے والا فقیر. آپ بولیں گے فقیر بھی تکبر کرتا ہے؟ ہاں، فقیر بھی کرتے ہیں نا تکبر. مطلب کھانے کو کچھ نہیں اور بولتا اتنا ہی ہونا میرے کو. برابر ہے کہ نہیں؟ چلتا نہیں اس کے بغیر اپنے کو. گھمنڈی فقیر، اس کے حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے. تو گھمنڈ اور تکبر انسان کو جہنم میں لے کے جانے والا ہے. اسی طرح جو دھوکہ دینا ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ ورڈ ہم صرف ایک ہی جگہ سمجھتے ہیں. دھوکہ بولے تو بیچارے کا دل ٹوٹا ہے، بیچارے نے پیار میں دھوکہ کھا لیا. ہم کیا ہوتا ہے جو ٹی وی فلموں میں دیکھتے ہیں نا، وہی گھومتا ہمارے دماغ میں. دھوکہ بولے تو وہی کچھ تو بھی ہوگا، ہے نا. بیچارہ حدیثیں بھی آ رہی دھوکے کی، تو جس نے دھوکہ دیا اس کو فارورڈ کر رہا ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی، یہ دھوکے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہے، جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، دین اسلام کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے قریبی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے سگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر دھوکہ دینے والا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. سورہ شعراء آیت نمبر 183. اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. ڈنڈی مارنا، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، مطلب جو پرومس ہوا ہے جتنا ناپ تول کیا اتنا دے دو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. کیونکہ کیا ہوتا ہے، کرپشن سے ہی فساد پھیلتا ہے. جب کرپشن آتا ہے تو فساد پھیلتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو دھوکہ دینے سے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا. اسی طرح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہم پر اصلاح اٹھایا، اسلحہ، وہ ہم میں سے نہیں، اور جو شخص مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سب سے پہلے تو آج کی جنریشن اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے. بھیجا ہے پڑھائی کے لیے، کام کچھ اور کر رہے ہیں.
آپ پڑھائی کے لیے آئے نا، اسکول کالج وغیرہ، یا شہر چھوڑ کر گھر چھوڑ کر جو بھی ہے، لیکن آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ گھومتے پھرتے ہیں، ہے نا، کسی کے افیئرس چل رہے ہیں، کوئی گناہوں کے کاموں میں ملوث ہے، کوئی چیٹنگ میں لگا ہوا ہے. آپ کے والدین نے اس لیے موبائل آپ کو دلا کر دیا ہے، یہ دھوکہ ہے. آپ کے والدین نے آپ کو ٹیب موبائل کیوں دلا کر دیا؟ آپ اس سے پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے. آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اس میں فلمیں اور ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. من غش فلیس منا، اللہ کے رسول فرمایا مومن دھوکہ نہیں دیتا ہے، ہم دھوکہ دے رہے ہیں. کچھ لوگوں کو جب یہ باتیں بتائی جاتی نا، ہاں اتنا بھی باریک نہیں رہتا، کچھ بھی رہتا، اتنا تھوڑی رہتا، تو تم کون ہے؟ تم نے کہاں سے لائی؟ اتنا نہیں رہتا اور اتنا نہیں رہتا، کتنا رہتا پھر؟ چلو اب تم بتاؤ کتنا رہتا. باؤنڈری لمٹ فکس کرو نا اب تم. قرآن نے کہا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کیا وہ سرائی گمراہی میں جا کر گر پڑا. اب آپ نے کون سی باؤنڈری بنائی کہ یہ کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے؟ آپ نے یہ لمٹ کہاں سے لے کر آئے کہ یہ چلتا یہ نہیں چلتا؟ قیامت تک کے لیے اب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتا دیا یہ چلتا ہے تو وہی چلے گا، اور جو نہیں چلتا ہے وہ نہیں چلے گا. آپ کا دل مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی، آپ کا گھر، آپ کا خاندان نہیں مانتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ عذاب سے نہیں بچ سکتے، آپ کا خاندان آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، آپ کا فرینڈ سرکل، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ یہ اللہ کی طے کردہ حدودیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں بیٹے چلتا تھوڑا بہت اپنے خاندان میں ناچنا گانا تھوڑا بہت چلتا، تو تمہارا خاندان کیا اسلام سے ہٹ کر ہے؟ تو پھر پوچھنا پڑے گا بھائی تم کون ہے؟ پھر مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس چلتا ہے بولے تو یہ بڑے غور کرنے والی، فکر کرنے والی بات ہے. تو میں نے آج جو ہے آپ کے سامنے صرف 6 چیزیں بتائی ہیں، اخلاق رذیلہ، برے اخلاق میں جو شامل ہیں. انشاءاللہ بعد میں کبھی وقت ملے گا تو ہم دیگر اور بھی چیزیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے علم حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ 6 چیزیں جو ہم نے دیکھی آج، اللہ ان برائیوں کو ہمارے اندر سے نکال دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.